کم سے کم اس ڈی پی او کے خلاف تو کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے جس نے جھوٹ بولا، جو جے آئی ٹی کے اندر جا کر کسی قسم کی انکوائری کا حصہ نہیں بن رہا. کہ ایک جمہوری حکومت کہہ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور قاتل کو مکمل تحفظ ہم دیں گے. ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ پنجاب میں تو گورنمنٹ آپ کی ہے، کم سے کم اس ڈی پی او کے خلاف تو کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے جس نے جھوٹ بولا، جو جے آئی ٹی کے اندر جا کر کسی قسم کی انکوائری کا حصہ نہیں بن رہا، جو اپنا موبائل فون نہیں دے رہا. آخرکار سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں. جی بالکل. دیکھیں عمران صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ان سب چیزوں کے منظر عام پہ آنے سے پہلے پاکستان کی عوام کو ابہام تھا، شاید تھوڑا بھرم تھا کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت یا پاکستان کے اندر طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اس قسم کی لا قانونیت نہیں پھیلاتی. لیکن اب ان چیزوں کے منظر عام پر آنے کے بعد اور سابق وزیر اعظم نے جو 4-5 اہم سوال پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیے ہیں، جس کے جوابات ایک کھلی کتاب ہے، پاکستان کی عوام ان کے جوابات جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کھلے عام شاید عام فہم بات نہیں ہو سکتی. ان سب چیزوں کے منظر عام پہ آنے کے بعد یہ تو عیاں ہو گیا ہے، یہ تو سب کو ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی ایک نظام ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جس آدمی کی حکومت ہے، جو پاکستان کا سب سے مایہ ناز لیڈر ہے، جو پاکستان کی ساری اکائیوں کو جوڑتا ہے، جس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام محبت کرتے ہیں، اس آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وزیر آباد میں پاکستان کے محسن کا خون بہایا گیا، لیکن آج تک جو ڈی پی او ہے، ڈی پی او لیول کا افسر جو ہے سینئر افسر ہوتا ہے، لیکن سابق وزیر اعظم یا بانی چیئرمین سب سے بڑی جمہوری جماعت کے ان سے اوپر نہیں ہوتا. وہ تشویش کے اندر شامل ہونے سے انکاری ہیں، اپنے دستاویزات دینے سے انکاری ہیں. تو یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سی طاقتور قوت ہے جو چیف منسٹر پنجاب سے بھی اوپر ہے؟ سابق وزیر اعظم نے بھی یہ سوال پیش کیا. جو چیف منسٹر پنجاب سے بھی اوپر ہے، جو سابق وزیر اعظم سے بھی اوپر ہیں، جو پاکستان کی عوام کی مجموعی قوت سے بھی زیادہ اوپر ہے. تو نظام تو کھل کر سامنے آ گیا ہے، سب چیزیں عیاں ہو گئی ہیں. لگتا ہے کہ پورا پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ہم سب بے بس ہیں کچھ طاقتوں کے سامنے، اور لگتا ہے کہ شاید سابق وزیر اعظم کے قاتلانہ حملے کا انصاف جو ہے، ارشد شریف کے قتل کا انصاف مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر ملے گا. لیکن سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملے کا جو انصاف ہے اس کی بھی نوید مجھے مشکل لگتی ہے، کیونکہ اس کیس کو پیچیدہ کیا گیا. اس کیس کے اندر جو رول پاکستان مسلم لیگ، اب ڈی پی او کو کچھ تو سرزنش کی جائے. آپ کی پارٹی یہ ڈیمانڈ تو کر سکتی ہے نا، کچھ تو آگے بڑھ سکتی ہے. جی دیکھیں، بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ ایک ایسا افسر جو پاکستان کے اندر ان فوجداری قوانین کے اندر اگر کسی بھی تحقیق کے عمل کے اندر رکاوٹ پیش آئے تو فوجداری قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے افسر کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جا سکتی ہے، ایسے افسر کے خلاف قانون کے مطابق عمل آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ایسے افسر کو چارج بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ اپنا استحقاق اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنا یہ استحقاق استعمال کر کے ڈی پی او گجرات کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ڈی پی او پنجاب اپنے آپ کو پنجاب کے نظام انصاف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، سابق وزیر اعظم عمران خان سے اور نظام عدل سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں؟ ان سب چیزوں کے جوابات پاکستان کی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو اور ہمارے ممبرز اور سپورٹرز کو اور دیگر جو ایکٹیوسٹ صحافی ہیں ان سب کو چاہیے. سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا معمہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت وقت ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف نے مل کر یہ سارا ایک پلان گھڑا. انہوں نے ایک اپنے ورکر کو وکیل بنایا، وکیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کرتے رہے، اس آدمی کو پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر مکمل کوریج دی. یہ کیا معمہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کے اندر نہیں ہوا تھا، اب تو وہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک جمہوری حکومت کہہ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور قاتل کو مکمل تحفظ ہم دیں گے، ہم تحقیق کے عمل کے اندر رکاوٹ بنیں گے اور قاتل کو مکمل تحفظ دیں گے.
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।